ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی اس ایجنڈے پہ، ان تمام نکات پہ یہ اب سامنے آ چکے ہیں، حماس کا رد عمل کیا ہے اس پہ، اور کیا ٹرمپ اس پہ کامیاب ہو پائیں گے؟ Umar, once again for giving me this opportunity to talk about the Trump اور یہ جو اسرائیل اور جو امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کا جو غزہ امن منصوبہ ہے بنیادی طور پہ فوری جنگ بندی اور یہ جو یرغمالیوں کی تیزی سے واپسی اور غزہ کی جو مکمل تعمیر نو کے ذریعے علاقے کو انتہا پسند اور دہشت گرد سے پاک بنانے پر مبنی ایک معاہدہ ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے کہ کئی سالوں کئی دہائیوں کے بعد جو ہے وہ فلسطین آزادی کی طرف رواں دوا ہے، اور یہ پورے عرب اور جو باقی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ان کے ساتھ جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں ابھی تک، اس کے بعد جو ہے اس پوری جو ان کی کل میٹنگ بھی ہوئی اور پریس کانفرنس بھی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اس کے بعد یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس منصوبے کے تحت جو اسرائیلی افواج ہیں مقررہ لائن تک پیچھے ہٹیں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تمام جو فوجی کاروائیاں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ معطل رکھی جائیں گی اور جو 72 گھنٹوں کے اندر یرغمالیوں کی جو واپسی کو ممکن بنایا جائے گا. لیکن میں یہاں سمجھتی ہوں کہ یہ 72 گھنٹے بہت کم ہے. میرے خیال میں اس پوائنٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو 72 گھنٹے ہیں وہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے بالکل ناممکن ہے. اس سے دوبارہ سے ایک دفعہ اگر وہ اس چیز کو ریوائز کر لے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بدلے میں جو بڑی تعداد میں قیدی رہا کیے جائیں گے، منصوبے کا ایک بہت بڑا جو غزہ کے عارضی انتظام کے لیے جو فلسطینی کمیٹی ہے اس کی نگرانی کے لیے جو بین الاقوامی بورڈ آف پیس بنایا جائے گا، تاکہ علاقے کے اندر سلامتی اور جو قانون نافذ کرنے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس تشکیل دی جائے گی. یہ بھی اچھی بات ہے. ساتھ ہی بہت بڑے پیمانے پر جو فوری امداد اور انفراسٹرکچر کی جو بحالی ہے اور خصوصی جو اقتصادی زون کے قیام جیسی معاشی اسکیمیں بھی شامل ہیں، یہ بھی بہت خوشائن بات ہے. اگر اقدامات کامیابی کے ساتھ نافذ ہو جائیں تو یقیناً یہ جو منصوبہ فوری انسانی ریلیف اور انفراسٹرکچر کی تیزی اور اس کی بحالی کے ذریعے جو مقامی آبادی کو فوری فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو یرغمالیوں کی واپسی اور قیدیوں کے تبادلے سے سیاسی کشیدگی میں جو فوری نرمی آ سکتی ہے، اور بڑے پیمانے پر امداد اور سیاسی منصوبے ہیں روزگار کم کرنے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مگر ڈاکٹر صاحبہ حماس کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی غیر ملکی کا یہاں پہ جو ہے اس کا کنٹرول ہونا، یہاں پہ اس کو ہم نہیں مانیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ حماس نے بھی ٹائم مانگ لیا ہے کہ ہم اس میں پراپرلی پوزیٹیولی سوچیں گے اور اس پر رسپونڈ کریں گے. کیا کہیں گے؟ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم مانگتی ہے، اور میرے خیال میں ٹائم دینا بھی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی اسٹریٹجیز پر نظر ثانی کریں، اور ان کو بھی اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، تاکہ اس جو ہیومن رائٹس کے مطابق آپ جو فلسطینیوں کو رائٹس پرووائڈ کریں، آپ اس کے اوپر کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی امریکہ کا کوئی اس کے اندر کوئی فائدہ ہے یا دیگر اسلامی ممالک کا یا دیگر جتنے بھی عالمی ہماری پوری دنیا کے اندر جو کنٹریز ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے. یہاں پہ اس وقت فائدہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ دونوں اطراف میں جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ہم نے فلسطین میں بہت کچھ کھویا ہے، ہم نے کشمیر میں بہت کچھ کھویا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی تعریف کی، پرائم منسٹر پاکستان کی تعریف کی، سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان کی تعریف کی، ان کے کردار کی تعریف کی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کردار صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ کشمیریوں کے لیے بھی ہمیں آگے نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے جنگ بندی کے لیے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کا خیر مقدم کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جینوسائڈ دیکھا ہے فلسطین کے اندر، جو کہ شاید ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، اور یقیناً آپ سب یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، جس کی ہم کئی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور تمام اسلامی ممالک کوشش کر رہے ہیں. تو اس منصوبے کے ساتھ میں کچھ نمایاں خطرات بھی ہیں جن کو ہمیں سیاسی اور قانونی خدشات بھی موجود ہیں، جن پر خدشہ یہ بھی ہے کہ حماس جو ہے دیگر مقامی گروہ منصوبے کو قبول نہ کریں، اور منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار اسی قبولیت پر ہے. اگر حماس کی جو ہے آپ کہنے کی مکمل منظوری حاصل نہ ہوئی تو یہ جو امن معاہدہ نافذ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہمارے لیے کیا، میں ہمارا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ ایک مذہب کا رشتہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی خون ریزی ہو، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں پوری دنیا کو بلکہ یہ چیزیں دیکھنی پڑے. اور حماس کو
جو ہے وہ جتنا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امن معاہدہ ہے، اگر حماس نے ان کی شرائط نہ مانی اور مکمل منظوری نہ دی تو obviously ہمیں بہت سارے جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں بعض بیانات اور جو اقدامات کی بنیاد پر اس منصوبے پر جو نقل مکانی یا مقامی آبادی کی بے دخلی کے جو الزامات اٹھ سکتے ہیں، جو بین الاقوامی انسانی حقوق اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو جنم دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ISF کا مینڈیٹ ہے اس کی شمولیت اور اختیارات واضح نہ ہو تو یقیناً ایک جو سیکیورٹی خلا یا اختیاراتی تصادم کا خطرہ موجود رہے گا. اور عمل درآمد کی جو لاجسٹک اور عملی مشکلات بھی سنگین ہیں، جیسے میں آپ کو ابھی پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی جو شناخت اور جو تبادلے کا نفاذ انتہائی ایک کم ٹائم ہے، آپ کو بڑا لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے. اس سے کافی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، پیچیدہ معاملات پیدا ہوں گے، اور جو کنٹرول لائنز ہیں، راستے اور حفاظتی انتظام کی فوری تیاری درکار ہوگی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. ISF کی جو تشکیل کے لیے شراکت دار ریاستیں ہیں، قانونی مینڈیٹ اور متعلقہ جو بین الاقوامی اداروں کی منظوری وہ بھی بہت ضروری ہے، اور مقامی سطح پر جو مقبولیت کے بغیر ٹیکنوکریٹک انتظام مؤثر ثابت ہونا بھی مشکل ہو سکتا ہے. مزید پر کہ امدادی رسائی کی جو شفافیت ہے اور جو غیر جانبدار تقسیم نہ ہونے پر بھی جو کہنے کے جو امدادی عمل ہے وہ کمزور یا سیاسی مقاصد کے تابع ہو سکتا ہے. اور جو علاقائی اور جو بین الاقوامی سطح پر رد عمل ملا جلا آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ ممالک اور جو رہنما ہیں اس منصوبے کو مثبت پہلوؤں کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جبکہ بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے گروپ جو ہیں وہ خدشات ظاہر کر چکے ہیں. اور مصر ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، اور جو یورپی شراکت داری جیسے قوتوں کی حمایت یا مخالفت حکمت عملی کی جو کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرے گی. اسی لیے ان فریقین کو جو ہے